الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.18 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 18واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن سب سے پہلے، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ نیچے ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا کمبینیشن ہے وا اور اذا کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، اذا کے معنی جب کے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ الف ذال الف سے ہے، معنی ہیں انگلش میں اینڈ وین۔ نیکسٹ لقو روٹ ورڈ ہے لام قاف یا سے، معنی ملاقات کرتے ہیں، انگلش میں دے میٹ۔ نیکسٹ الذین روٹ ورڈ الف لام لام ذال یا سے ہے، معنی ان لوگوں سے، انگلش میں دوز ہو۔ لاسٹ لائن دیکھیں، آمنو روٹ ورڈ الف میم نون سے، معنی ہیں جو ایمان لائے، انگلش میں بلیو یا بلیوڈ۔ قولو روٹ ورڈ ہے قاف واو لام سے، معنی ہے کہتے ہیں، انگلش میں دے سے۔ نیکسٹ آمنا روٹ ورڈ الف میم نون سے ہے، معنی ہے ہم ایمان لائے، انگلش میں وی بلیوڈ۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، وَإِذَا روٹ ورڈ ہے اذا کا الف ذال الف سے، معنی جب، وا کے معنی اور، انگلش میں اینڈ وین۔ نیکسٹ خلو روٹ ورڈ خا لام واو یا خا لام چھوٹی آ سے ہے، معنی خالی ہوئے، خلوت یا تنہائی میں ملے، دے آر الون۔ لاسٹ لائن دیکھیں، الا الف لام یا سے ہے، روٹ ورڈ معنی طرف یا تک، انگلش میں وتھ۔ شیاطینہم روٹ ورڈ شین تو نون سے ہے، معنی ان کے شیاطین یا سرداران کفار، انگلش میں دیر ایول ونس۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، قولو روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، معنی ہیں کہتے ہیں، دے سے۔ نیکسٹ انا روٹ ورڈ ہے الف نون نون سے، معنی بے شک ہم، انڈیڈ وی۔ نیکسٹ معکم کمبینیشن ہے مع اور کم کا۔ مع کے معنی ساتھ کے ہیں، روٹ ورڈ میم اور عین سے ہے، کم کے معنی تمہارے، اور روٹ ورڈ کاف اور میم سے ہے، کمبائن کرتے ہیں تو پڑھیں گے تمہارے ساتھ ہیں، انگلش میں وی آر وتھ یو۔ انما کمبینیشن ہے انا اور ما کا۔ انا کا روٹ ورڈ الف نون نون سے ہے، معنی بے شک، اور ما کے معنی نہیں کے، روٹ ورڈ میم الف سے ہے، دونوں کو کمبائن کریں گے تو پڑھیں گے بے شک نہیں، دوسرے معنی ہے محض یا صرف، انگلش میں اونلی۔ نیکسٹ دیکھیں، نحنو روٹ ورڈ ہے نون ہا نون سے، معنی ہم، انگلش میں وی۔ لاسٹ لائن دیکھیں، مستہزئون مستہزئون روٹ ورڈ ہے ہا زا حمزہ سے، معنی ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، انگلش میں موکرز۔ اب دیکھیں فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو صرف مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ نیچے مکمل ترجمہ دیکھیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا and when they meet those who believe قَالُوا آمَنَّا they say we believe۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ and when they are alone with their evil ones قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ they say indeed we are with you۔
انما نحن مستہزئون we are the mockers only. Complete translation نیچے دیکھیں. And when they meet those who believe, they say we believe, and when they are alone with their evil ones, they say indeed we are with you, we are the mockers only. تشریح کلمات یعنی کچھ ورڈز کا انٹرپریٹیشن ہے یہاں. شیاطین شیطان کی جمع ہے, یہ شطن سے ماخوذ ہے, یعنی شطن سے, اس لفظ شطن سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے, ڈیرائیو کیا گیا ہے, جو حق سے دوری اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے. ابلیس کو بھی شیطان کہتے ہیں, لیکن ہر شیطان ابلیس نہیں ہوتا, یعنی ابلیس بھی شیاطین میں سے ایک ہے. اس آیت میں انسانی شیاطین کا ذکر ہے, یعنی اس آیت میں وہ شیاطین کا ذکر نہیں ہے جو جنات کے قبیلے سے ہوتے ہیں, بلکہ شیطانی فطرت رکھنے والے انسانوں کی طرف اشارہ ہے. مستہزئون کے معنی دیکھیں, نیچے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا زا حمزہ سے, معنی ہے استہزاء, مذاق اڑانا, تمسخر کرنا, یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا, میکنگ فن آف ادرس. مستہزئون یعنی مذاق اڑانے والے. اب تفسیر آیت دیکھتے ہیں. منافقین یعنی ہیپوکریٹس کا یہ معمول تھا, یعنی ان کا یہ روٹین تھا کہ مومنین سے ملتے تو انہیں یقین دلاتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, اور کفار کے سرغنوں کے پاس یعنی ان کے لیڈروں کے پاس تنہائی میں مل کر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے آبائی مذہب پر ہی قائم ہیں, یعنی ان کے بڑے لوگوں کا قدیم مذہب جو ہے, اینشنٹ ریلیجن جو ہے جس پر وہ چلتے ہوئے آئے ہیں, اسی پر قائم ہیں. اس بات کا یقین وہ کفار کے لیڈروں کو دکھاتے ہیں, اور مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے, اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا صرف دھوکہ دہی کے لیے ہے, یعنی ہم مسلمس کو تو صرف چیٹ کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. یہ منافقین کا کہنا ہے, بلکہ ہمارا مقصد تو صرف ان کو بیوقوف بنانا اور ان کا تمسخر اڑانا ہے. یعنی ہیپوکریٹس کا پرپس کیا ہے؟ مسلمس کو بیوقوف بنانا, چیٹ کرنا اور ان کا مذاق اڑانا. دھوکہ دہی بھی منافقین کی علامت ہے کہ وہ باطنی طور پر کچھ ہوتے ہیں اور ظاہری رویہ کچھ اور رکھتے ہیں. چوری چھپے یہ لوگ دشمنوں سے وابستہ ہوتے ہیں, ان سے کہتے ہیں انا معکم, یعنی جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں ان سے مل کر کہتے ہیں انا معکم, یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں سے ملاقات کے وقت آمنا کہہ کر ان کی جماعت میں بظاہر شامل ہو جاتے ہیں, یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, یعنی ہم تو ایمان لائے, یہ کہہ کر وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم, یعنی اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, یعنی وہ جب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ دے آر جسٹ میکنگ فن آف مسلمس اینڈ اسلام, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ دراصل ان سے مذاق کرتا ہے. البتہ اللہ کا مذاق یہ ہے کہ مذاق کرنے والے جس سزا کے مستحق ہیں وہ سزا انہیں دیتا ہے. اللہ کے مذاق کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پنش کرتا ہے, ان کے اعمال کی ان کو سزا دیتا ہے. منافقین کو اللہ کی ڈھیل, سورہ یونس آیت نمبر 11 دیکھیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ لوگوں پر, یعنی یہاں پر منافقین اور کفار کا ذکر ہے, ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا, جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں, تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. سو اس لیے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے, یعنی جن لوگوں کو اللہ کے پاس جانے کا یقین نہیں ہے, ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے ہیں, چند روز چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کفار اور منافقین جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے, جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے, اور وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ تھاٹ ہے کہ عذاب کو مانگے تو عذاب نہیں ملے گا, یعنی اسلامی تعلیمات کو وہ غیر ضروری, بکواس اور جھوٹ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, تاکہ وہ گناہ کرتے رہیں اور عذاب جہنم کے مکمل حقدار بن جائیں. یہ اللہ کا ان کو جواب ہے. وہ جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا, مسلمانوں کا, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ عذاب جہنم کے مکمل حقدار بن جائیں. سملیٹیوڈ آف اے ہیپوکریٹ, یعنی منافق کی مثال. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ Allah's messenger as saying, یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, The similitude of a hypocrite is that of a sheep which roams aimlessly between two flocks.
یعنی منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بکری ہے، اس کے دو ریوڑ ہیں یعنی دو گروپس ہیں، ان کے بیچ یہ بے مقصد گھوم رہی ہے. شی گوز ٹو ون ایٹ ون ٹائم اینڈ ٹو دا ادر ایٹ اندر ٹائم. یعنی وہ بکری کبھی ایک ریوڑ میں رہتی ہے تو کبھی دوسرے ریوڑ میں، اس کا اپنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ بے مقصد دونوں کے بیچ گھومتی ہے. اس طرح سے منافق مسلمانوں اور کفار کے گروہوں کے بیچ بے مقصد گھومتا ہے. منافق کی مثال ایک اور حدیث میں بتائی جا رہی ہے. عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے. یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مومن بندہ نرم مزاج ہوتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، جیسا کہ کوئی پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ ہوتی ہے، اس کو کسی بھی رخ پہ جھکا دینا ممکن ہوتا ہے. اس طرح سے مومن بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق جھک جاتا ہے. لیکن ایک کافر، خاص طور پر ایک منافق، سخت ہوتا ہے، اس میں اکڑ ہوتی ہے، اسٹبرنس، ضد ہوتی ہے. وہ کبھی اللہ اور رسول کے احکامات کے آگے جھکتا نہیں ہے، ان کو مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا ہے. تو اس کی مثال صنوبر کے درخت کی جیسی بتائی گئی ہے. پائن ٹری کو کہتے ہیں صنوبر کا درخت، جو تصویر میں لیفٹ سائڈ بتایا گیا ہے. اس میں بالکل اکڑ ہوتی ہے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے جھکتا نہیں ہے، لیکن تیز ہوا کے جھونکے سے جڑ سمیت اکھڑ جاتا ہے. تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تبھی وہ اس کی اکڑ جاتی ہے، ورنہ کوئی حکم، کوئی تعلیم، کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے. سازش اور دو رخی منافقت ہے، یعنی ڈویل ایٹیٹیوڈ اپنانا، ڈویل پرسنالٹی مینٹین کرنا ہیپوکریسی کی علامت ہے. خدا نے منافقین کے تمسخر کا جواب ان کو بے راہ کر کے دیا ہے. یعنی اللہ نے کس طرح سے انتقام لیا ہیپوکریٹس کا، جو مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، کہ اللہ نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ان کا عذاب ہے، ان کی سزا ہے. اہل ایمان کے ساتھ ظاہر داری اور کفار کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھنا نفاق کی علامت ہے. یعنی بظاہر مسلمانوں سے دوستی رکھ رہے ہیں اور پھر سیکریٹلی کفار کے ساتھ ریلیشنز رکھ رہے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہیپوکریسی کی علامت ہے. شیاطین ہی منافق کی پشت پناہی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی ہیپوکریٹ ہے تو اس کو بیک اپ کرنے والا، اس کے حرکتوں کے لیے اس کو سپورٹ کرنے والا صرف شیطان ہی ہو سکتا ہے، شیاطین ہی ہو سکتے ہیں، یا وہ انسان جو شیطان صفت ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.